نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کر لو گے۔ کیا ہی بہترین ہوگا وہ امیر اور کیا ہی بہترین ہوگا وہ لشکر۔ یہ حدیث قسطنطنیہ یعنی استنبول کے لیے تھی، جس کی دیواریں ہزاروں سالوں تک کوئی بھی نہیں توڑ پایا تھا۔ ایک شہر جو 3 طرف سے سمندر سے گھرا ہوا تھا اور ایک طرف سے زمینی دیوار جو دنیا کی سب سے مضبوط دیواروں میں سے ایک تھی۔ ایک شہر جو کہ عیسائیوں کی دنیا کا مرکز تھا اور اسلام کے رخ میں ایک بڑی رکاوٹ۔ ایک امپائر جس کا صرف ایک نام یورپ کی طاقت کے مثال بن جاتا تھا، بازنطین امپائر۔ اور اس طاقتور امپائر کو ایک 21 سال کے نوجوان نے اکھاڑ پھینکا۔ یہ کہانی ہے سلطان محمد سیکنڈ کی، جسے دنیا آج محمد دا کنکرر کے نام سے بھی جانتی ہے۔ 6 سینچری سے لے کر 15 سینچری تک بازنطینی امپائر نے دنیا کے ایک بڑے حصوں پر حکومت کی۔ قسطنطنیہ جسے آج ہم استنبول کہتے ہیں، وہ بازنطینی امپائر کا دل ہوا کرتا تھا۔ 3 طرف سے سمندر اور ایک طرف سے کبھی نہ ٹوٹ سکنے والی دیواریں۔ یہ شہر دنیا کا سب سے مضبوط قلعہ مانا جاتا تھا۔ یورپ کا دروازہ بھی یہی تھا اور ایشیا کا تالا بھی۔ ہر مسلم حکمران نے اس شہر کو فتح کرنے کی بہت کوششیں کی، لیکن کوئی بھی اپنے سپنے کو حقیقت میں نہیں بدل سکا۔ اور سلطان محمد بھی رسول اللہ کی پیشن گوئی کو سچ کرنے کا سپنا دیکھا کرتے تھے۔ جب سلطان محمد 19 سال کے تھے تو انہوں نے اپنے والد سلطان مراد کی وفات کے بعد 1451 میں عثمانیہ سلطنت سنبھالی۔ اس سے پہلے سلطان محمد 1444 میں صرف 12 سال کی عمر میں سلطان بنے تھے، لیکن ان کی چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پولیٹیکل پریشر آیا اور سلطان مراد نے 1446 میں دوبارہ تاج سنبھال لیا۔ 1451 میں سلطنت سنبھالتے ہی انہوں نے قسطنطنیہ فتح کرنے کا عزم لیا اور اسے فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک مضبوط قلعہ بوسپورس کے کنارے بنوایا تاکہ دشمن کی باہر سے آنے والی مدد کو روکا جا سکے، اور پھر انہوں نے ایسے توپ بنوائے جو دنیا نے پہلی بار دیکھے، جس میں سے ایک بہت مشہور تھا بیسیلیکا، جسے دا گریٹ ٹرکش بامبارڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ شہر کی دیواروں کو توڑ سکتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر بازنطینی ہنس پڑے اور کہنے لگے، صرف 21 سال کا لڑکا یہ قسطنطنیہ ہم سے کبھی نہیں لے سکتا۔ لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ محمد صرف محمد نہیں، فاتح ہونے جا رہے تھے، اور سلطان محمد نے اپریل کے مہینے میں قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ گولڈن ہارن سمندر میں بازنطین کی سیکیورٹی بہت زیادہ مضبوط تھی، جسے سمندر کے راستے سے اس میں داخل ہونا بہت زیادہ مشکل تھا۔ اس لیے سلطان محمد نے ایک اسٹریٹجی اپنائی اور اپنی شپس کو زمین کے راستے گھاس اور لکڑی لگا کر گھسیٹ کر گولڈن ہارن میں داخل کر دیا۔ یہ بازنطینیز کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ 54 دن تک توپیں چلیں، اور جب دیواریں نہ ٹوٹیں تو سلطان محمد نے کہا، یا تو یہ شہر میرا ہوگا یا تو اس کے باہر میری لاش ہوگی۔ اور پھر آیا وہ دن جب قسطنطنیہ کی دیواریں گر گئیں اور سلطان محمد کا لشکر قسطنطنیہ میں داخل ہو گیا، جس کے بعد سے لوگ انہیں فاتح قسطنطنیہ کے نام سے جاننے لگے۔ قسطنطنیہ کی فتح صرف ایک شہر کا جیتنا نہیں تھا، بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا، جس کے بعد سلطان محمد نے عثمانیہ سلطنت کو یورپ، ایشیا اور افریقہ تک پھیلا کر تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اور سلطان محمد نے صرف ایک شہر ہی نہیں جیتا تھا، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو بھی زندہ کر دیا۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔